الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈال ہے، روزہ دار نہ جمع کرے نہ جہالت کی باتیں کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ دو مرتبہ یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالی کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وہ اپنے کھانے پینے اور نفس کے خواہش کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور اس کا اجر جو ہے وہ 10 گنا بڑھا دوں گا۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو ماہ رمضان میں ایک نیکی کرتا ہے اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 70 گنا 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں اگر ہم نفل پڑھتے ہیں تو نفلوں کا ثواب ایک ہی رہتا ہے، یعنی نفلوں کا ثواب نفل ہی رہتا ہے، لیکن ماہ رمضان کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں اگر نفل بھی پڑھے جائیں تو نفلوں کا ثواب بھی فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو روزے رکھنے کے کچھ اسرار اور کچھ رموز ہیں، روزے رکھنے کی حکمتیں کیا ہیں، اس پر صوفیہ کرام نے یہ لکھا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے کھانے پینے شہوانی لذات میں کمی ہوتی ہے، اس سے حیوانی قوت کم ہوتی ہے اور روحانی قوت زیادہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کھانے پینے اور شہوانی عمل کو ترک کر کے انسان بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت صمدیہ سے متصف ہو جاتا ہے اور بقدر امکان ملائکہ مقربین کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بھوک پیاس پر صبر کرنے سے انسان کو مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے کی عادت پڑتی ہے اور مشقت برداشت کرنے کی مشق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نمبر 4، خود بھوکا اور پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے اور پھر اس کا دل غرباء کی مدد کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 5، بھوک پیاس کی وجہ سے انسان گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 6، بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی معمولی مقدار کا کس قدر محتاج ہے۔ نمبر 7، بھوکا رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بصیرت کام کرتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہوتی ہے، اس کی فکر جو ہے وہ اس کا غور و خوض جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اسرار اور رموز ہیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر یہ نقل فرمائے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ اس لیے روزہ رکھنا، اس میں حکمت یہ ہے کہ بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ جو بھوکے رہتے ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے اور دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس یعنی ایک وقت پہننے کو ہے، کھانے کو ہے اور دوسرے وقت میں نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں آپ دیکھیں فلسطین کے غزہ میں جو مسلمان بچے شہید ہوئے، ان کے والدین شہید ہوئے، وہ بچے جو یتیم ہوئے، مسکین ہوئے، ان کے پاس آج ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ تو آج امت مسلمہ کے لیے یہ ایک کڑا امتحان ہے کہ وہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر ان کی خوب جو ہے وہ مدد کی جائے، تاکہ یہ جو صبر جو ہے وہ روزے کا ثمر ہے، روزے کا جو درس ہے، روزے کا جو سبق ہے کہ روزہ رکھنے سے تمہیں بھی احساس ہو کہ بھوک جو ہے وہ کتنی
ایک بڑی جو ہے وہ سخت چیز ہے، تاکہ تمہیں یہ احساس ہو جائے، تمہیں یہ احساس ہو کہ بھوکا رہنے سے انسان کو کتنی مشقت ہوتی ہے۔